السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا محترم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرا محترم ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی زبردست اور خاص ٹاپک لے کر کے آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اولاد پیدا ہونے کا وظیفہ، اور اولاد میں خاص طور پر بیٹا پیدا ہونے کا وظیفہ، اور یہ میں آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے میرے محترم ناظرین، اولاد یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اولاد میں بیٹا پیدا ہونا یا بیٹی پیدا ہونا اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے، اللہ تبارک و تعالی کی مشیت میں ہے۔ لیکن آپ دعائیں کر سکتے ہیں، آپ وظیفے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی خواہش ہے کہ ہماری بیٹیاں بہت پیدا ہو گئیں، اب ہمیں بیٹے چاہیے اور بیٹے کی ضرورت ہے، تو آپ کو شرمانا نہیں چاہیے، اور دعائیں کرنا، وظیفے کرنا، اسلام نے اس کے بارے میں منع نہیں کیا ہے۔ اسلام نے اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ آپ دعائیں کر سکتے ہیں، وظیفے کر سکتے ہیں۔ یہ اگرچہ یہ بات ہے کہ بیٹا پیدا ہونا یا بیٹی پیدا ہونا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ دعائیں کر سکتے ہیں، وظیفے کر سکتے ہیں بیٹا پیدا ہونے کے لیے، کیونکہ کبھی کبھار دعائیں یہ تقدیر کو بدل دیا کرتی ہیں، وظیفے تقدیر کو بدل دیتے ہیں، تو آپ وظیفے کا استعمال کر سکتے ہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن میرے محترم ناظرین، یہ یقین کر لینا کہ وظیفے کرنے کے بعد، دعائیں کرنے کے بعد بیٹا ہی پیدا ہوگا، تو پھر اس طرح کا دعویٰ نہ قرآن کے اندر ہے اور نہ احادیث کے اندر اس کا ثبوت ملتا ہے۔ تو چلیے وہ وظیفہ سمجھتے ہیں، وہ دعا سمجھتے ہیں جو خاص طور پر بیٹا پیدا ہونے کا وظیفہ ہے۔ وہ یہ ہے میرے محترم ناظرین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ وظیفہ دراصل حضرت زکریا علیہ السلام کا وظیفہ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کافی عمر ہو چکی، اور آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کی اہلیاں باج تھیں، یعنی اولاد نہیں ہوا کرتی تھی، تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے اس وظیفے کا استعمال کیا کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے ہمارے رب تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو ہی بہترین وارث ہے۔ فوراً اللہ تبارک و تعالی نے دعا قبول کی، اور آگے ارشاد فرمایا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین کے بعد، اور یہ کیا کہتے ہیں، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 89 یعنی 89 کے اندر موجود ہے۔ اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل کی، فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ میرا محترم ناظرین، یہ اس قدر پر اثر وظیفہ ہے، اس قدر مجرب وظیفہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا، اور فوراً اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا۔ تو آپ بھی کیجئے، آپ بھی اس وظیفے کا استعمال کیجئے، لیکن آپ سے گزارش ہے، یقین کے ساتھ کرنا ہوگا، ایمان کے ساتھ کرنا ہوگا، اور یہ نیت کرنی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، غیر ممکن کو بھی ممکن بنانے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ اس طرح نیت کرنی ہوگی۔ اگر یقین نہیں ہوگا تو پھر یہ دعائیں کرنا، یہ وظیفے کرنا آپ کے صرف الفاظ بن کے رہ جائیں گے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لہذا یقین ہونا ضروری ہے۔ چلیے اس کا طریقہ سمجھتے ہیں، طریقہ کیا ہے۔ دیکھیے میرے محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بہتر وقت متعین کرنا ہوگا، فکس کرنا ہوگا، اور بہتر وقت کیا کہتے ہیں، فجر کے بعد بھی ہے، عشاء کے بعد بھی ہے، اور سب سے افضل، سب سے بہتر وقت تہجد کے بعد ہے۔ آپ اگر تہجد کے بعد اگر اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو کیا کہتے ہیں، درود شریف پڑھنا ہے۔ سب سے بہتر وقت طے کر لیے، اس کے بعد آپ کو 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھ لینے کے بعد پھر آپ کو 7 مرتبہ یہ دعا کرنی ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ 7 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد پھر آپ کو 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھ کر کے، یعنی اول و آخر آپ کو درود شریف پڑھنا ہے 3 مرتبہ، پھر یہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو دعائیں کرنی ہے کہ اے اللہ، اگر میرے حق میں تو بہتر سمجھتا ہے تو مجھے تو نیک اور صالح بیٹا عطا فرما، یا جو بھی عطا فرما میرا مولا،
تو کیا کرتے ہیں نیک اور صالح عطا فرمانا. اس طرح دعائیں کیجیے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اگر آپ کے بیٹے نہیں ہو رہے ہیں یا اولاد ہی نہیں ہو رہی ہیں، وہ خواتین حضرات بھی کر سکتی ہیں جن کی اولاد ہی نہیں ہوتی ہے، یا پھر اولاد ہوتی ہے لیکن لڑکیاں ہی صرف پیدا ہوتی ہیں، لڑکے نہیں ہوتے ہیں، بیٹے نہیں ہوتے ہیں. تو دونوں طرح کی خواتین کیا کرتے ہیں اس وظیفے کا استعمال کر سکتی ہیں. انشاءاللہ پورا فائدہ ہوگا. تو میرے محترم ناظرین، آپ اس کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی، پسند آئی، تو آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کا آپ ضرور لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو بھی فائدہ پہنچے. اور ہاں میرے محترم ناظرین، ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، تاکہ اس طرح کی قیمتی اور اچھی ویڈیوز آپ کی خدمت میں لاتا رہوں. چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.